محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113, محمد عثمان 030061711415. بڑے ہی شیریں انداز نال خطاب فرما رہے سن. جماعت دے نامور اور بہترین خطیب حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد حفظہ اللہ تعالی. اللہ پاک انہاں دی صحت دے اندر، ایمان دے اندر، عمل دے اندر، علم دے اندر، قوت بیان دے اندر بہت ساریاں برکات دا نزول فرمائے. اللہ پاک انہاں دیاں تمام تر تبلیغی محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. دوستو، بھائیو، عزیزو اور انتہائی قابل شرف احترام بزرگو، جس طرح کے اشتہارات دے ذریعے تسی پروگرام دے کچھ اغراض و مقاصد پڑھ چکے ہو اور شیڈول تو واقف بھی ہو. اس تو قبل میں اختصار دے نال پیش بھی کر چکے ہاں. اج دا اے پروگرام میرے بیٹے محمد ابراہیم دے قرآن پاک دے حفظ دی تکمیل دے پرمسرت موقع تھے انعقاد پذیر ہے، اور میں سمجھنا میرے واسطے یہ بہت بڑی سعادت ہے. الفاظ نہیں، میرے کول وہ الفاظ نہیں کہ جن الفاظ دے نال میں اس خوشی دا اور اس اپنے مالک دے احسان عظیم دا تذکرہ کر سکا. مزید انشاءاللہ میں چند باتاں پیش کرنا. تو اس کو قبل ساڑی جماعت دے بہت بڑے شیخ فضیلت الاستاذ استاذ الاساتذہ شیخ القاری محمد ادریس العاشق حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مصنف کتب کثیرہ، جو کہ بحمد اللہ تعالی ہر سال 2 مرتبہ، کبھی 1 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ ساڑے ادارے دے اندر تشریف لے آندے نے، جو کہ ساڑے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. چونکہ جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ جتنے بھی مساجد دے قرآن نے، آئمہ نے، مدرسین نے، وہ حضرت بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد نے. اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر بہت ساریاں برکات دا نزول فرمائے، انہاں نو صحت و عافیت دے نال ہمیشہ قائم رکھے اور دین حنیف دی، قرآن کریم دی خدمت دے اندر اس طرح ہی مشغول رکھے. میں بڑے ہی مؤدبانہ التماس کراں گا کہ حضرت نشست تشریف لیان اور بیٹے دے آخری سبق دی سماعت فرمان. اس آخری سبق تو بعد پھر حضرت کچھ نصیحت فرمان گے. اس تو بعد حضرت قاری صاحب دا بھی انشاءاللہ تلاوت دا پروگرام ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون
كذبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بحمد اللہ تعالی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں سمجھنا یقیناً میرے واسطے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور شاید میری زندگی دے اندر اتنا خوش نصیب اور میرے واسطے اتنا قیمتی لمحہ کوئی اور نہ ہوئے. یقین جانیے شیخو پورہ دے واسیو، اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ملک دا کسی اعلیٰ عہدے اعلیٰ منصب دے فائل ہو جائے، کوئی بہت بڑا انجینئر بن جائے، اللہ دے گھر دے اندر میں یہ بات علی وجہ بصیرت کر رہا کہ شاید مینوں اتنی خوشی نہ ہوئے جتنی خوشی اس بچے دے قرآن یاد کرنے دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ہے، انگریزی ہے، انگلش ہے، جو کچھ بھی ہے معاشرے کی ضرورت ہے، پر میرے عزیزو فنون جے فنون علم نہیں، علم وحی الہی دا نام ہے. وحی الہی میرے سونے رب دا قرآن ہے اور میرے نبی دی حدیث ہے. اللہ اکبر. شاید اج میرے والد گرامی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے، اگر زندہ ہوندے اور ایک خوشی مزید دوبالا ہوندی. باہر کیف انہوں نے ساڑی بہار نو دیکھے ہے اللہ دے فضل دے نال، اور میرے واسطے بھی یہ اعزاز ہے کہ میں اپنے گھر دے اندر اپنے والد دے کولوں قرآن پاک دے حفظ دی تکمیل کی تھی ہے، قرآن پاک دی منزل یاد کی تھی ہے، قرآن یاد کیتا ہے، اور اللہ دے فضل نال ایک عرصہ گزر گیا ہے شیخو پورہ دے اندر اس قرآن دی خدمت کردے ہویا، اور اس مسجد دے در و دیوار بھی انشاءاللہ میں بڑا ہی پر امید ہاں، میں اللہ دے ہاں اتنا پر امید ہاں کہ شاید اتنا کوئی پر امید یا شاید اتنا کوئی پرسکون اولا ہوئے جدے کوئی ملک دی وزارت عثمہ ہوئے یا وزارت اعلیٰ ہوئے جتنا میں پر امید ہاں کہ میرے سونے رب نے انشاءاللہ میرے معاف فرما دینا. میں اتنا پر امید ہاں اپنے اللہ دے ہاں کہ انشاءاللہ جانا ہے اس دنیا تو رخصت ہونا ہے. اس مسجد دے در و دیوار ادھیاں اینٹاں انشاءاللہ ادھیاں چٹائیاں دے معمولی تن کے بھی گواہی دیں دے انشاءاللہ کہ یا اللہ یہ بندہ پاوے نکمہ سی بات تیرے گھر دا خادم سی. دین دی خدمت کی تھی اور انشاءاللہ کر رہا. اللہ میں نو اشرا ہی قائم رکھے. اور میں ایک بہت بڑی سعادت سمجھنا اللہ دے فضل دے نال اس مسجد دے اندر طالبات دا عظیم الشان ادارہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال وہ میریاں بیٹیاں بہناں وہ بھی اس بات کو سمجھ دیا نے کہ اس ساڑے دے نگرانی کرنے والا کیسا ہے، ادا طور طریقہ کیسا ہے، ادا اخلاق و کردار کیسا ہے. اللہ نے انشاءاللہ میرے تے اپنی رحمت فرمائی ہے. میں اس بات کی طرف فخر نہیں کرتا شیخو پورے والو ایک عرصہ گزر گیا ہے اس بنا دے مدرسے نو چلاندیا ہویا. میرے رب دا فضل ہے کہ میں اپنی آنکھاں دے اندر کدی میل نہیں لیا دی انشاءاللہ. اپنے دل دے اندر کسی مدرسے دا پیسہ، تنظیم دا پیسہ یا مسجد دے پیسے دا لالچ لیا کے اپنی آخرت نو دعوت نہیں لگایا انشاءاللہ. اور میں پر امید ہاں میرا ایک نظریہ اور موقف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن دا حافظ ہوئے دل دا جور ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے اکھاں دا پیڑا ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے بے حیائیاں دا انتخاب کرنے والا ہوئے. میں نہیں سمجھتا
قرآن دا حافظ ہوئے حرام مال کھانے والا ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے بے نماز ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے بددیانت ہوئے، کیا فائدہ ہے؟ دعا کیجئے دل دیاں تھا گرائیاں تو اللہ اس میرے بیٹے محمد ابراہیم نو اللہ نے مینوں 4 بیٹیاں تو بعد یہ ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس بیٹے نو عالم باعمل بنائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ انہوں باعمل بنائے، با کردار بنائے، با اخلاق بنائے، اور صحیح معنی دے اندر اسلاف دا جو ورثہ ہے وہ دا امین بنائے، وارث بنائے، اور اپنے باپ واسطے، اپنے تایا جان واسطے، اپنے دیگر خاندان دے افراد واسطے، اپنی والدہ واسطے اور اپنے دادا جان واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں سمجھنا کہ یہ بھی سعادت ہے کہ جس طرح میں اپنے گھر دے اندر رہ کے قرآن یاد کیتا ہے اور اس کی تکمیل کر کے انشاءاللہ یہ بھی میرے تے رب دا فضل ہے کہ میں رمضانی حافظ نہیں، انشاءاللہ میں دیگر مہینے بھی انشاءاللہ قرآن نال میرا واسطہ رہتا ہے، اور میں اس بیٹے واسطے اور دیگر جتنے بیٹے نے جو اس مدرسے دے اندر پڑھ رہے ہیں یا دیگر مدارس دے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ انہوں دین تے استقامت نصیب فرمائے، اللہ انہاں بچیاں دی منزل نو پختہ فرما دے، اللہ انہاں بچیاں دیاں عملی حالتاں بہتر فرما دے۔ اہل شیخوپورہ میں تساں احباب دا انتہائی شکر گزار ہاں، پتہ نہیں جس دن دا اشتہار شائع ہویا ہے کتنے احباب نے، دوستاں نے، بھائیاں نے، بہناں نے، بیٹیاں نے، چھوٹیاں بڑیاں نے، بزرگاں نے فون کر کے مبارکباد پیش کی تھی ہے، حوصلہ افزائی کی تھی ہے، اور ماشاءاللہ ایک جمع غفیر ہے۔ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال میرے کول الفاظ نہیں، میں شکریہ ادا کر سکاں مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی شیخوپورہ دی تمام جتنی کابینہ ہے، کمیٹی ہے، اور اہل حدیث یوتھ فورس سٹی شیخوپورہ، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن سٹی شیخوپورہ، تمام بلا تخصیص جتنے احباب نے ماشاءاللہ بڑی لگن دے نال اور بڑی محبت دے نال اس مقام تے تشریف لے آئے نے، میں دل دیاں اتھا گہرائیاں تو شکر گزار ہاں۔ بات رہ گئی سی کہ جس طرح اللہ نے توفیق بخشی کہ میں بھی اس نے دین دی خدمت کی تھی اور اپنے گھر دے وچوں حفظ مکمل کیتا، اس میرے بیٹے نو بھی اللہ نے توفیق بخشی اور شانو یہ توفیق بخشی کہ اس نو گھر دے اندر ہی سارا حفظ کروا دیتا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اور میں اگر ذکر نہ کرا تو میں سمجھنا کہ حق تلفی ہو سکتی ہے بھئی۔ میری رفیقہ حیات اور اس بیٹے تھی والدہ ماجدہ جو کہ قرآن پاک دی حافظہ ہے، قاریہ ہے، دین دی عالمہ ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی محنت ہے، چونکہ میرے ورگے بندے کچھ دن رات دے مسافر بھی، کچھ دیگر مصروفیات، تبلیغی مسجد دیاں دیگر معاملات، بعض اوقات کما حق کو وقت نہیں دیتا جا سکتا، اور یہ والدہ واسطے بھی خراج تحسین ہے۔ اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے، اور میں ذکر نہ کرا تو میں سمجھنا کہ نامکمل بات ہے۔ میرے بزرگوار اس بیٹے دے نانا جان محترم حاجی محمد شریف صاحب جو کہ ایک بڑا ہی جذبہ رکھتے ہیں بچیاں دے کولوں قرآن دی منزل سننے دا، ادارے دے اندر بھی اللہ نے انہوں توفیق بخشی کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنی 2 بیٹیاں قرآن پاک حفظ کروایا، 3 بیٹیاں حفظ کروایا، اور ماشاءاللہ اس بچے کو بھی گاہے بغاہے سنتے، اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھتے اور نگرانی کرتے، اور یقیناً وہ جو دادا جان دی کمی ہے وہ دی کچھ نہ کچھ تلافی اس ذریعے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، سکون اطمینان نصیب فرمائے۔ سب دوستاں دا میں انتہائی شکر گزار ہاں، اور اپنے انتہائی قابل قدر محترم المقام حضرت شیخ ادریس حافظہ اللہ تعالی انہاں دا بھی انتہائی شکر گزار ہاں کہ خطبہ جمعہ پڑھا کے میں جے جمعہ ختم کر رہا سن حضرت تشریف لے آ چکے سن ماشاءاللہ لاہوروں جمعہ پڑھا کے وہی وجہ کہنے لگے ساڈا جمعہ مختصر ہوتا ہے، تسی پنجابی لوگ وہ تہاڈا جمعہ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اج ویسے بھی 2 بجے تک جمعہ چلتا رہا، اللہ معاف فرمائے،
تو باہر کیف حضرت دی تشریف آوری یہ بھی میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے یہ سعادت بخشی کہ اس میرے بیٹے دا آخری سبق جڑا ہے انہوں نے سماعت فرمایا. اور جماعت دے نامور قاری زینت القرآن نجم القرآن محترم قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ یہ بھی میرے واسطے انتہائی قابل قدر نے. اہلا و سہلا مرحبا. تمام سب احباب نو جی آیا نو. اور میں حضرت دے کے گزارش کروں گا تقریباً 15 منٹ تک کچھ نصیحت فرمان گے, اس تو بعد پھر پروگرام آگے چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حضرات محترم, معزز سامعین, علماء کرام, یہ ابراہیم بچہ انتہائی خوش نصیب ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. انتہائی خوش نصیب ہے اس نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہے, یاد کیا ہے. اس بچے کو اللہ تعالی عالم باعمل حافظ قاری بنائے اور اپنے والدین کا صحیح جانشین بنائے, اپنے دادا جان کا صحیح جانشین بنائے اور ذریعہ نجات بنائے ان سب کے لیے. ان کے دادا جان محترم حافظ عبداللہ صاحب شہو پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ, وہ میرے حفظ کے ساتھی تھے. چینیا والی مسجد میں حضرت حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری کے 2 بیٹے حافظ خالد صاحب اور حافظ عطا الرحمن, ہم اکٹھے وہاں حفظ کیا کرتے تھے. حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک وصف تھا کہ ہمارے استاد حضرت قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ, وہ حفظ والے بچوں کو ظہر کے بعد مشق کرایا کرتے تھے. ہم ظہر کے بعد ان کے پاس حاضر ہوتے اور مشق کرتے. حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. ہمارے استاد حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حجازی لہجہ میں وہ ہمیں تلاوت سکھایا کرتے تھے, مشق کرایا کرتے تھے. تو حافظ عبداللہ صاحب بالکل ان کی کاپی کیا کرتے تھے. ادھر حجازی لہجہ میں پڑھتے تھے. اس دور میں حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا عروج تھا. لوگ ان کو تقاریر کے لیے بلایا کرتے تھے. ادھر حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجازی لہجے میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے. اور کبھی اجلاس ہوتا تھا ہمارا ہفتہ روزہ, تو اس میں مولانا محی الدین صاحب کی نقل اتار کے ان کے لہجے میں بھی تقریر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین. میں چند باتیں عرض کروں گا. ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن میں حفظ کراتے ہیں, یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ کروانی چاہیے. پہلے علماء جو تھے حفظ سے کام شروع کیا کرتے تھے. یہ بڑی سعادت ہے, ہمارے بچے قرآن میں حفظ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ ادھر بچہ ہمارا حفظ کرتا ہے تو والدین کہتے ہیں اس کا یہ نیت کا امتحان دلوانا ہے، نین کا امتحان دلوانا ہے، اس کا سال ضائع ہو جائے گا۔ میں ان والدین کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن مجید بچہ حفظ کر لے، حفظ کرنے کے بعد اتنی دیر تک مدرسے سے نہ لے جائے جب تک کہ استاد اجازت نہ دے۔ استاد کہے کہ اس کا قرآن یہ پکا ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے، پھر اس کو دوسرے کام میں لگایا جائے۔ اگر ادھر حفظ کیا دوسرے کام میں لگا دیں گے، اس کی ساری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ استاد اجازت دے پھر دوسرے کام میں لگایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے دوسرے کام میں لگنے کے بعد بھی اپنے استاد کے ساتھ رابطہ رکھے، اگر وہ منظر سنائے ان کے مجلس میں بیٹھے، ان سے سیکھے اور اساتذہ کا دل سے احترام کرے، پھر جو ہے نا بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ اساتذہ کا احترام بہت ضروری ہے۔ امام کسائی رحمہ اللہ کے پاس امام ہارون رشید کے 2 بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ وہاں جا کر ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرے بیٹے کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تب وہاں پہنچے تو امین اور مامون ان کا نام تھا، وہ دونوں امام کسائی رحمہ اللہ کو وضو کروا رہے تھے۔ امام کسائی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے پر کچھ عجیب سے اثرات ہیں، تو امام کسائی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ کے بیٹے مجھے وضو کروا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بہت اچھی لگی ہے بات مجھے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے بیٹے پانی ڈال رہے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے پاؤں دھو رہے ہیں۔ حق یہ تھا کہ میرے بچے ایک ہاتھ سے پانی ڈال دے، دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوتے۔ یہ ہے احترام، کہ جو لوگ اس طرح اساتذہ احترام کرتے ہیں ان کا فیض بھی جاری ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں تقسیم سے پہلے 2 جماعتیں تھیں، ایک مسلم لیگ اور ایک کانگریس۔ کانگریس کا جب اجلاس ہوتا تھا تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت شروع سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا تھا۔ ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ جب یہ اجلاس کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو قرآن سے ہی ہوتی ہے، ہماری کتاب سے کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری کتاب سے بھی ہونی چاہیے۔ اس اسٹیج سیکرٹری سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، انہیں کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا کہ ہندوؤں کی جو کتاب ہے اس کا حافظ ہو تو وہ آئے، آ کر تلاوت کرے۔ پورے مجمع سے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ سکھوں سے ان کی کتاب کا حافظ تو وہ آئے، وہ آ کر تلاوت کرے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر کہا عیسائیوں کی کتاب ہے اس کا حافظ آئے اور آ کر تلاوت کرے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن کریم کا اگر کوئی حافظ ہے تو کھڑا ہو، سینکڑوں حافظ کھڑے ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز۔ تو گزارش کا مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے بھی اساتذہ کے پاس بھیجیں۔ قرآن کریم کے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، یہ ادب ہے، باوضو ہو کر، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ پھر یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی پاک کتاب ہے، پاک کلام ہے۔ جب انسان پڑھنے لگا گا تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی گفتگو کرتا ہے اور اس گفتگو میں بعض مرتبہ ایسے کلمات نزیبت نکل جاتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے زبان اس قابل ہو سکے گی کہ اس کتاب کو پڑھ سکے۔ یہ ادب ہے اس کا، اور جس طرح یہ آداب ہے اس طرح ادب یہ ہے اس قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا
لا تحرك به لسانك لتعجل به. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ تیز تیز پڑھیں. مولا کریم آپ نے تیز تیز پڑھنے سے منع کر دیا ہے تو کس طرح پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کیوں؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اور پھر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ترتیل کے ساتھ کیوں پڑھنا؟ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. دونوں کے ملائے آیتوں کو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا ہے. کیوں؟ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ بڑا بوجھل اور ثقیل اللہ کا کلام ہم تم پر نازل کر رہے ہیں. قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کا مطلب فہم کے اعتبار سے آسان ہے, تفسیر کے اعتبار سے آسان ہے, لیکن پڑھنے کے اعتبار سے مشکل ہے. اتنی دیر تک صحیح نہیں پڑھے گا جب تک کہ استاد کے ساتھ تلقی نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا تو تلقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ تلقی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. کیوں؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے. اگر آدمی جلدی جلدی پڑھتا ہے تو جلدی جلدی پڑھنے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے, اور دوسرے حرف سے بدلنے سے معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے. جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اگر آدمی پڑھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تو معنی کیا ہو؟ کھا اللہ ایک ہے. معنی بدل گیا. لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قرآن کریم ہے کیف تحیی الموتیٰ. مولا کریم آپ زندوں کو کس طرح مردہ کرتے ہیں؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اگر پڑھتا ہے لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تو اس کا معنی میں اپنے کتے کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں, معنی مراد الہی کے خلاف ہو جائے. بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں. اسی طرح کوئی حرکت دوسری حرکت پڑھی جاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, آپ نے انعام کیا اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جس کا میں نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن کا تو ایک عورت نے انعام کیا. تو حرکات کے بدلنے سے معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے. اور بعض جگہ غلط جگہ وقف کرنے سے بھی معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے. جیسا کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے بعد چھوڑا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کا مفہوم تو یہ, لیکن اگر وقت دیا جائے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے بعد چھوڑا اور حضرت یوسف نے سامان کو کھا لیا. غلط جگہ پر وقت کرنے سے معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَن تَبِعَنِي جس نے میری تابعداری کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وہ مجھ سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي جس نے نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس کو تو بخشنے والا مہربان ہے. اگر انسان وقف کرتا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي نعوذ باللہ اس کا معنی ہوگا جس نے میری تابعداری کی وہی مجھ سے ہے, جس نے نافرمانی کی وہی مجھ سے ہے. تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دنیا کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر پڑھو. اور آخر دن بھی ترتیل کا مطالبہ ہوگا. يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. صاحب قرآن قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا, اپنی منزل کو حاصل کرتا جا, لیکن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو نے ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھا. آخرت میں یہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے.
پھر ایک حدیث میں آتا ہے صحیح جامع میں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ کس طرح نازل کیا؟ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی خوبی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ نازل ہوا ہے تو حضرت ابی بن کعب کی قرات پر پڑھے۔ ان کی قرات کیسی تھی؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بندے نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو انہوں نے فرمایا اس طرح مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ کہا آپ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا؟ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَدَّهَا مَدًّا۔ اب ذرا غور کریں، انما الصدقات للفقراء پر مد کی جائے نہ کی جائے معنی مراد انقلاب نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد کر کے پڑھایا وہاں مد نہ کیا جائے، جہاں مد کیا وہاں مد کرنا چاہیے، جہاں مد نہیں کی وہاں نہیں مد کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی عطا ہے۔ اور میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، ان اريد الا الاصلاح، اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قول ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پر لعنت کرتے ہیں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ اور ایک فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا، ان کو کہا گیا قولوا حطۃ، حطۃ کہو، انہوں نے اس کو بدل حنطۃ کہا، انہوں نے حنطۃ کہا، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر آدمی قل هو اللہ لجائے قل هو اللہ پڑھتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہیے، اساتذہ کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے، اور بوڑھے لوگ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، اب بھی وہ آئیں اساتذہ کے پاس آ کر پڑھیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی بہترین قرآن پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بوڑھا آدمی جس کی زبان اٹک اٹک کر پڑھتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 20 نیکیاں عطا فرمائے۔ اس لیے یہ حجاب نہ کریں کہ ہم بوڑھے ہو گئے لہذا ہم نے کیا قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا حق یا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتی کے اندر کیا آتا ہے؟ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن حافظ صاحب نے 15 منٹ کا کہا تھا، 15 منٹ زیادہ لگے ہیں، تو باتیں بہت ساری ہیں لیکن بہت سارے علماء، اصل تو علماء کی طبیعت میں آتے طالب علم ہوں، سیدھی سیدھی باتیں کرنا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں قرآن حدیث اب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔